اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ انتہائی ادب و احترام سے سب سے پہلے میں ایک جملے کی تصحیح کرنا چاہوں گا جو محترم نے فرمایا تھا کہ رات کی روزی میں برکت نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے پھر وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں تھی، تھوڑی سی یاد تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وہ لکھوائیں۔ تو میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ آیت میری نظروں میں اصل میں تھی، تو یاد مجھے پوری نہیں تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ رات کی روزی میں برکت نہیں ہے۔ بات انہوں نے صحیح کہی کہ اصل میں دوسرے پہلوؤں سے جو ہے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اگر اختیار میں ہے، آپشن ہے انسان کے پاس کہ دن میں روزی کرے یا رات میں، تو وہ دن میں بہتر ہے، لیکن صحت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے نقصانات رات کو کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت ہے کہ اب یہ آیت سمجھنے والی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم، تمہاری نیند، باللیل، رات میں، رات کے ساتھ تمہاری نیند، والنہار، رات کی بھی نیند اور دن کی بھی نیند کہا ہے، واو کا لفظ ہے نا، والنہار، وابتغاء، اور تمہارا ڈھونڈنا، وابتغاءکم من فضلہ، اور تمہارا ڈھونڈنا اس کا فضل، یعنی روزی کا تلاش کرنا۔ تو یہ رات کے لیے اس نے نہیں کہا کہ اس میں نیند ہی کرنی ہے، بلکہ دن میں بھی نیند کی جا سکتی ہے اور رات میں بھی روزی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے سوسائٹیز جو آج کل ہیں۔ اچھا، یہ موضوع جو ہے یہ جیسا کہ آپ حضرات نے بھی کہا اور بہت ہی عمدہ گفتگو کی ڈاکٹر صدا نے اور پھر جناب خادم صاحب نے، تقریباً احاطہ تک تو کیا ہوا ہے۔ اب میں تھوڑی اس کی وضاحت ہی کروں گا۔ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کا کانسیپٹ ذرا اور کلیئر ہو۔ ویسے تو کلیئر ہے کہ نیند آج سے نہیں بلکہ نوجوانی سے یا اس سے بھی پہلے سے یہ پریشانی تھی کہ قرآن کا مطالعہ کیا تھا، احادیث سامنے تھیں، تو یہ کم سونے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے، کم سونے کا، یہ سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا تھا کہ کم سونا۔ قرآن نے بھی کہا، قرآن نے کن الفاظ میں کہا کہ اب قرآن کی آیتیں ہم نے یہ سمجھی تھیں اب تک، جیسے سورہ فرقان کی، سورہ زاریات کی آیت نمبر 17، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور اس کے بعد ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو یا رات کو کم سوتے ہیں، کم سوتے تھے، دونوں معنی بنتے ہیں، اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ بہرحال تو اب یہ کم سونا ہمارے ذہنوں میں آیا کہ بھئی کم سونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی بڑی اچھی وضاحت کر دی اور خادم بھائی نے بھی بہت ہی عمدہ کی پہلے کی۔ دوسری آیت سورہ سجدہ کی کہ تتجافی جنوبہم، دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں، عن المضاجع، بستروں سے، بستروں سے ان کی کروٹیں دور رہتی ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف و طمع سے، لالچ سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ جو دیتے ہیں ہم وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں آیتیں کانسیپٹ کیا بنا رہی ہیں؟ کم سونا، تو کم سونا چاہیے، لیکن یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا شاید استفادہ بھی ہو جائے، وقت شاید مجھے مل جائے گا تو میں بیان کرتا چلوں۔ ایک واقعہ ابھی کا ہے، ایک بڑی کھچڑی بنی ہوئی نماز یعنی جمعہ کی، وہاں پہ گروپس ہیں تو وہ کھینچاؤ،
وہ ادھر کی مجھ سے کہتے ہیں، وہ ادھر کی مجھ سے کہتے ہیں. میں اب سوچنے لگا ہوں، بتایا بھی تھا کہ کہوں کہ بھائی میں دونوں کی سنتا ہوں بڑی توجہ سے، اخلاقاً سننا پڑتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاتا. ایک مسئلہ ابھی بھی کھڑا ہے اس دفعہ بھی، پریشر، بہت پریشر، کہ آپ 12:30 1:30 سے اوپر 1 منٹ نہ کریں. اور ہمیشہ ہی تقریباً ہوتا ہے، کبھی شاید ہوا ہو کہ جو 2-3 منٹ اوپر نہ ہوئے ہو، اور وہ 2-3 منٹ وہ قیامت گزار دیتے ہیں. اور وہ ایشوز بنے ہوئے ہیں، اگر میں تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو پھر تو بہت کچھ ہو جائے، لیکن میں ریئیکٹ نہیں کرتا. مسئلہ کھڑا ہوا کئی بار کہ بھائی ٹائم نماز جمعہ کا، ٹائم نماز جمعہ، اضافی بات کر رہا ہوں، وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ہے. تو نماز جمعہ کا ٹائم، اب نماز جمعہ کا ٹائم کیا ہے؟ نماز جمعہ جلدی زوال کے بعد، جو یعنی کتب میں فتاوی جو لکھے ہیں، تقریباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ اوائل میں پڑھ لینی، شروع میں پڑھ لینی چاہیے، وقت کے ہونے کے بعد شروع میں پڑھ لینی چاہیے. یہ شروع کا جو لفظ ہے، ابھی میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی کوئی بہتر لفظ لکھا ہوا ہے فقہ میں، توضیح المسائل اور دوسری کتابوں میں، کہ جلدی. ابھی جلدی کیا ہے؟ پھر میں نے اس کی وضاحت کی، وہاں پہ تکلیف ہوئی، لیکن لوگ عوام تو سمجھ گئے اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو جلدی کا لفظ ہے کس کے لیے ہے. اگر ہم اور آپ یہاں سے حیدرآباد جائیں اور یہاں سے ابھی ہم پہنچیں ٹول ٹیکس تک، تو اگر مجھ سے ہمارے ساتھ سفر کرنے والے پوچھے تو ابھی ہم کہاں تک پہنچ گئے، تو میں کیا کہوں گا؟ ابھی تو شروع میں ہی ہے. لیکن اگر ہم جا ہی کلفٹن رہے ہوں یا قبرستان، یہ جنت وادی حسین جو ہے، تو یہاں جا رہے ہوں اور پھر ہم ٹول ٹیکس تک پہنچے ہوں، تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ایک ہی جگہ سے نکلے تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ بھائی پہنچنے والے، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی گاڑی، ایک ہی انداز، ایک ہی. اسی طرح سے اگر ہم اتنی بڑی، یعنی آدھی انگلی، یعنی اتنی سمجھ لیں کہ 2 پوروں کے برابر میں اگر چیونٹی کو دیکھ لوں تو آخر کیا ولولہ ہو، ارے اتنی بڑی. لیکن گینڈے کے برابر ہاتھی کو دیکھوں تو کتنا، ارے اتنا چھوٹا. تو نسبت ریلیٹو ہے، تو یہ ریلیٹو ہے. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے ٹائم جو ہے نا وہ کیا ہے، کہ ٹائم جو بنتا ہے ظہر اور عصر کا، وہ بنتا ہے زوال سے غروب تک. پھر اس کو میں نے غالباً 6 گھنٹے بن رہے تھے ابھی چند دنوں پہلے ہی کی بات ہے. تو اس 6 گھنٹوں میں اب ہمارے پاس 2 آپشن تھے، وہ بھی میں نے اتنا نہیں بیان کیا وہاں پہ، کہ 2 آپشن تھے کہ ہم اس کو 4 حصوں میں کر لیں اور پہلا حصہ بھی لے سکتے ہیں، بھائی اوائل تو ہے، اور پہلے حصے میں ہی 1:30 بج رہے ہیں، 1:30 بجے اس کے اندر ہو رہا ہے پہلے حصے میں. اور میں یہ بھی کر سکتا تھا، کوئی بھی فقیہ بھی کر سکتا ہے کہ بھائی اوائل سے مراد جو ہے شروع میں جو ہے وہ 3 حصوں میں کر لو، پہلا حصہ لے لو، پھر تو ٹائم 2:15 2:30 بھی بچ جاتا، تو وہ بھی آرام سے. تو یہ سمجھ، تو یہ ریلیٹیوٹی جو ہے نا، یہ مسئلہ نیند کا مسئلہ بھی وہ یہ ہے. میں خود 3 آدمی میرے ذہن میں آئے تھے جب میں لکھ رہا تھا، کہ 2 خواتین اور ایک میرا کزن ہے جو ابھی امریکہ میں بہت ہی نیک، اچھا تینوں اتفاق سے بڑے پارسا لوگ ہیں. 2 خواتین بہت پاک دامن، نیک، صالح، ایک کی زبان تھوڑی خراب ہے بس. تو اتنی زیادہ سونے والی کہ آپ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب مبالغہ کر رہے ہیں. یقین جانیے 20 گھنٹے آرام سے سوتی وہ خاتون جو زبان تھوڑی سی. اور دوسری خاتون، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شوہر سے تفصیلی بات ہوئی، مسائل بھی لوگ لے کے آتے ہیں نا، اور سیغے کے لیے اور اس کے لیے اس کے، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو نہ سیکس چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ لباس چاہیے، نیند چاہیے. اور وہ 18 گھنٹے اس کے کہیں نہیں گئے، ورنہ 16-17 تو کہیں نہیں گئے، اور اگر دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تو 20 گھنٹے کر لے گی. اسی طرح میں نے اپنے کزن کو دیکھا، بہت قریبی فرسٹ کزن، تو وہ چھٹیاں کرنے ہمارے گھر میں آتے تھے، بڑا گھر تھا، دادا ہمارے ساتھ رہتے تھے. تو 2 مہینے کی چھٹیوں میں تو وہ میں دیکھتا تھا کہ صرف لیٹا رہتا ہے. نیک، بہت صالح، نفیس آدمی ہے. آج اللہ نے اس کو بہت بلند مقام بھی دیا ہے مالی وغیرہ لحاظ سے. تو امریکہ میں ہے اور کمپیوٹر سافٹ ویئر میں اس کا کام ہے، سافٹ ویئر کا. تو نیند جو ہے، اب یہ ریلیٹیوٹی ہے، لہٰذا وہ باتیں بالکل صحیح بنتی ہیں جو ڈاکٹر صدا نے کہی اور اپنا خادم بھائی نے کہی. اب نیند کے بارے میں تھوڑا سا اور اضافی میں بیان کر لوں، پھر اب جلدی سے بات ہو جائے گی.
کسی بھی وجہ سے نیند کی کمی کے سبب، یعنی برین سیل جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں، اور اس کے سبب سے بے انتہا دنیا میں تیزی سے اعداد و شمار بھی موجود ہیں۔ کچھ علاقوں کے اعداد و شمار میرے پاس تھے، میں نے کہا وہ ہمارے سے ریلیٹو نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، تو اس لیے میں پھر نہیں لے کے آیا تھا۔ تو بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے مرتے ہیں کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ جی، نیند کر نہیں پاتے، دوائیاں لیتے ہیں، دوائیاں پھر اس کے بعد وہ دوائی بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر ہم اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو ہمارا دماغ اپنے ہی سیل کھاتا، یہ میرے جملے نہیں، سائنس کا، اپنا دماغ ہمارے اپنے ہی سیل کھانا شروع کر دیتا ہے۔ نیند جو ہے آج گلوبل پینڈیمک بنی ہوئی ہے۔ یہ ڈاکٹرز کے جملے ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، تقریباً ایک بھی جملہ میں نے ان کو پڑھ کے لکھا۔ بر صغیر میں تقریباً ہر 4 میں سے ایک جو ہے انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کا مریض ہے۔ 1 گھنٹہ کم سونے سے ہارٹ اٹیک کا رسک 24% بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 1 گھنٹہ کم سونے سے، 1 گھنٹہ کم سونے سے۔ اچھا، یہ میں اپنا بتاؤں، تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں، میرا شوق تھا کم سوؤں، تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے جب میں آج بھی ہو جاتا ہے، کبھی سوتا ہوں تو میرے ہارٹ بیٹ اور ہو جاتی ہے، ارریگولر ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے گھر والوں کو کہنا پڑتا ہے، یار پلیز یہ ابھی مجھے 1 گھنٹے سونے تو ہارٹ بیٹ ہی ساتھ نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بیان کیا تھا، یادداشت پہ بہت فرق پڑ رہا ہے، سب کچھ، کیونکہ بلڈ سپلائی پھر نہیں ہو رہی نا، اس کو پراپر بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی۔ آدھے سے زیادہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں وہ نیند سے ریلیٹڈ جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہیں، اعداد و شمار۔ ڈپریشن، جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا کہ ڈپریشن، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کینسر، سب کا رسک کم سونے سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تقریباً اپنا 1/3 جو زندگی کا حصہ ہے وہ نیند میں ختم کرتے ہیں۔ بر صغیر میں سلیپ ڈپرائیو جو ہے تقریباً یہ مبتلا ہے ہماری قوم، یعنی جاپانی لوگوں کے کم سونے کی وجہ سے حکومت انہیں سلیپ گائیڈ فراہم کر رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ محنتی، بہت اتنے کرنے لگے تھے کہ نیند میں اب تو شادیاں بھی نہیں کرتے۔ نیند کی 4 اسٹیجز ہوتی ہیں، اور ایک جو ہے یعنی نیند کو سائنسدانوں نے سپر پاور بھی کہا ہے، جو آپ لوگوں نے بیان کیا دوسرے الفاظ میں۔ نیند کے دوران دماغ خود کو ریپیئر بھی کرتا ہے اور ٹاکسک ویسٹ کو کلیئر بھی کرتا ہے۔ سونے سے اگلے روز صبح ہر چیز فریش ہو جاتی ہے، جیسے میں نے بیان کیا۔ نیند کی کمی سے 13% نیورونز دماغ کے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں نیند کی کمی سے۔ روزانہ کم سونے والوں کو الزائمر، یہ یادداشت اور دوسری نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، گنیز ورلڈ ریکارڈ سے نہ سونے کا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے، اس میں کیوں انسانوں کو بول دیا جائے۔ 1986 میں ایک رابرٹ نامی شخص نے 19 دن یعنی 453 گھنٹے اور 40 منٹ نہ سونے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ 24 گھنٹے مستقل جاگنے کی صورت میں دماغ ایسے کام کرتا ہے جیسے آپ نشے میں ہوں۔ ڈیوٹی ہماری لگتی تھی رات میں، لوگ سب تھے، تو وہ رات کی ڈیوٹی تھی ہاسپٹل میں، واقعی بہت فیل ہوتا تھا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے۔ تو ری ایکشن ٹائم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے، اٹینشن ویک ہو جاتی ہے اور ارریٹیشن بڑھ جاتی ہے، ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ پراپر نہیں رہتی۔
اگر 36 گھنٹے نہ سوئے انسان، نہ سونے سے خون میں انفلیمیٹری مارکرز بڑھنے لگتے ہیں، یعنی ذرا سی کوئی موقع ملے گا کہیں بھی انفیکشن ہو جائے گا۔ ہر یعنی جو ہارمونل بیلنس جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے، میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے 36 گھنٹے نہ سونے سے، اور 48 گھنٹے نہ سونے سے دماغ کبھی کبھی مائکرو سلیپ لینے لگتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ عاشورہ اور پھر جاگتے ہیں، پھر وہ اگلا دن بھی پورا جلوس میں، تو پھر تو وہ ہلکے ہلکے ہم وہ بغیر سوئے بھی سو جاتے ہیں کبھی، تو یعنی وہ مائکرو سلیپ۔ 72 گھنٹے بغیر سوئے کو لوگوں کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، اور یہ بہت ہی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ نیند پوری نہ کرنے سے اگلے دن آپ کا دماغ کنفیوز موڈ میں چلا جا سکتا ہے، یعنی ہزاروں سال جو ہے نیند جو ہے وہ ایک مسٹری بنی رہی ہے۔ بہرحال زیادہ سونے والوں کو تانے اور کم سونے والوں کو سیلیوٹ ملتا رہا ہے ہمیشہ۔ یہ 4 اسٹیجز اس کی ہیں سلیپ کی۔ پہلی اسٹیج ہے وہ NREM، یعنی نان ریپڈ آئی موومنٹ، جو آنکھوں دیکھتے ہیں نا سونے میں جو آنکھیں گھومتی ہیں، تو نان ریپڈ آئی موومنٹ یہ 5 منٹ کی ہوتی ہے، 5 سے 10 منٹ کے لیے ہوتا ہے پہلی اسٹیج۔ دوسری اسٹیج جو ہے وہ NREM 2 اسٹیج 2 ہے، آلموسٹ یعنی ہاف جو ہے سلیپ اسی میں گزرتی ہے، آدھی نیند ہماری اس میں گزر جاتی ہے، اور باڈی میں جو ہے وہ سلیپ موڈ میں ہوتی ہے باڈی ہماری۔